یسع بن حمزہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نشست تھی اور حج کا موقع تھا، ایسے مرحلے پر مختلف طرح کے مسائل لوگ لے کے آ رہے تھے امام کی خدمت میں، بہت مجمع تھا، بہت بھیڑ تھی، تو اتنے مجمع کو چیرتے ہوئے ایک شخص آیا اور آنے کے کہا مولا آپ سے کچھ کام ہے۔ تو عزیزو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس ذرا سی بھیڑ ہو، ذرا سا مجمع ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دیکھ نہیں رہے ہو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا فرض کریں کہ مثلا یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جہاں پر فزیکلی ہم موجود ہوں، جہاں پر نہیں یہ جو مجازی دنیا ہے یہی سوشل میڈیا کی، اگر بہت سارے میسج رد و بدل ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، تو ایک ایسا میسج کہ جہاں پر کسی نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا ہو تو وہ محتاج ہوتا ہے کہ کبھی ڈبل ٹک کب ہوگی وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ کبھی وہ دیکھا ہی ریڈی نہیں ہوتا، وہ چونکہ معلوم ہے کہ بھائی یہ نمبر فلاں کا ہے تو اس نے کوئی ضرورت ہی ہوگی اس کو، اسی لیے اس نے پوچھا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں، اور جو کردار ہے امام رضا علیہ السلام کا وہ یہ ہے کہ سامنے آنے والا اتنے مجمع میں کہ جہاں پر مولا کے سب چاہنے والے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مولا کے لیے کچھ لے کے آئے ہیں، ان کو دینا ہے، لیکن مولا کی توجہ ان پر نہیں ہے، جن کو دینا ہے اس پر ہے جو لینے کے لیے آیا ہے۔ مولا اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کو آگے لاؤ، آگے آتا ہے کہ مولا میں حج کے لیے آیا تھا، حج کے فریضے کے لیے، یہاں پر میرے پیسے ختم ہو گئے، آذو کا میں نے سوچا تھا اتنا ہوگا، نہیں رہ گیا، میرا پرانا زمانہ تھا، اس میں انسان سوچتا کچھ تھا، اپنے پلاننگ منصوبہ بندی کرتا تھا لیکن نہیں ہو پاتا تھا، بہرحال ختم ہو گیا۔ تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ مولا اندر گئے، اندر جانے کے بعد آپ نے ایک تھیلی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کے حوالے کیا، اس نے کہا تھا کہ مولا اگر مجھے کچھ مل جائے گا تو جب میرا کام ہو جائے گا اپنے گھر میں پہنچ جاؤں گا تو آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا۔ مولا نے اسے 300 دینار دیے اور دینے کے بعد کہا کہ اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم نے سوچا ہے کہ میری طرف سے صدقہ دے وہ صدقہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم استعمال کرو، یہ تمہارا حق ہے، جاؤ، میری طرف سے یہ تمہارا ہدیہ ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور دینے کا انداز یہ ہے کہ مولا نے اس تھیلی کو لیا، دروازے کے آڑ میں آئے اور آڑ میں آنے کے بعد اپنے ہاتھ سے دیا، اور یہ گفتگو جو فرمائی ہے کہ تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس گفتگو کرنے کے لیے مولا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ سائل کی نظروں سے مولا کی نظریں ملیں، دے دیا اور کہا کہ جاؤ۔ اب یسع آگے کہتا ہے مولا آپ نے اس کی ضرورت کو سنا، آپ نے تو پہلے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، تو کہا کہ وہ اس وقت دیکھا تھا جب وہ ہمارے سامنے آیا تھا، ہمیں پکار رہا تھا، لیکن جب اس کی ضرورت کو میں نے سن لیا تو اب مجھے گوارا نہیں تھا۔ وہ دنیا کے کریم ہوتے ہیں جو مانگنے والے کو بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ابھی بیٹھو، انتظار کرو، ابھی کل آنا، ابھی پرسوں آنا۔ یہ میں وہ ہوں جس کی جڑ اصول کرم سے جڑی ہوئی ہے، جہاں سے چشمہ کرم پھوٹتا ہے۔ مجھے گوارا نہیں ہے کہ کچھ لہجوں کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے ایک سائل میرے در پر کھڑا ہو اور میری نظر اس کی نظر سے مل جائے، احساس شرمندگی ہو، میں یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے سے میرا چہرہ مل جائے، اس کی نظروں سے میری نظر ٹکرا جائے، لہذا اپنے دروازے کے آڑ میں ہو کر میں نے اس کو دیا تاکہ احساس حقارت نہ ہو۔ محمد